بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں ان بیوقوفوں کو آزاد کرانا بہت مشکل ہوتا ہے جو اپنی غلامی کی زنجیروں کو عزت سمجھتے ہیں، اور وہ جو کسی نے کہا کہ غلامی میں نہ کام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ یعنی جب آپ غلام ہیں تب تدبیریں، تقریریں اور تمہارے شمشیریں بھی تمہارے کام نہیں آئیں گی، کیونکہ غلام ہو جکڑے ہوئے زنجیروں کے اندر۔ اور ایک ہی صورت ہے تمہیں جو آزادی دلا سکتی ہے، اور صحیح معنوں میں جو آزادی ہوتی ہے وہ ہے تمہارا یقین، یعنی ایمان اللہ کے اوپر۔ اور ہر نبی نے یہی انداز اختیار کیا ہے، کیونکہ اللہ کی سنت یہی ہے۔ اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل یہاں سے آغاز کیا، حالانکہ دوسری چیزیں ان کو آفر کی جاتی تھی کہ ہم آپ کو بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں، مال و دولت کے ڈھیر لگا دیں آپ کے سامنے، جہاں آپ چاہیں وہاں رشتہ بھیج دیتے۔ یہ بات نہ کہیں، ایسی بات ہے جو بالکل نہیں کہنا چاہیے آپ کو، باپ دادا کے دین کے خلاف ہے، اکثریت عوام کے خلاف ہے، ہماری اپنی جو سرداری اور چودراہٹ اس کے خلاف ہے۔ پوری دنیا اسی وجہ سے آ کے یہاں چڑھاوے چڑھاتے ہیں، یہاں کاروبار ہوتا ہے، ہمارا دین پیٹ لٹکا ہوا ہے، آپس میں مکس ہے، اور آپ ہماری دنیا کے بھی دشمن ہو گئے اور ہمارے یہاں دشمنیاں ڈلوا دیں گے، افراتفری پھیل جائے گی۔ یہی وہ بات تھی جو فرعون نے کہی تھی کہ موسیٰ اگر تمہاری بات مان لی جائے تو ملک میں فساد برپا ہو جائے گا۔ اندازہ لگائیے، خود جو بچوں کو قتل کرتا تھا، گروہ بندیاں کی ہوئی تھیں، قوم کو ٹکڑوں میں بانٹا ہوا تھا، وہ اس کو فساد نظر نہیں آ رہا تھا، اور توحید کی دعوت اس کو فساد نظر آ جاتی ہے۔ ہر دور میں ایسے ہوا ہے۔ تو یہ دیکھیے، جس طریقے سے میں نے پہلے بتایا کہ وہ قوم جو اپنی غلامی کی زنجیروں کو عزت کرے، اس کو کیسے آزاد کرایا جا سکتا ہے، تو بالکل اسی طریقے سے ہے کہ وہ انسان جو اپنے شرک کو توحید سمجھے اور شرک کے ساتھ محبت کرے اور اس کو ثواب سمجھے، اس کو کیسے سمجھائیں گے توحید کی بات بتائیے۔ تو بالکل یہی معاملہ ہے ہمارے جو عمران خان صاحب، بالکل یہ فوٹو بھی آپ دیکھ لیجئے، اس مزار کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، سجدہ پوری طرح سجدہ انہوں نے کیا ہے۔ لیکن جب بعد میں وہ کامران صاحب کا ایک انٹرویو تھا تو انہوں نے کہا سر آپ نے کیوں سجدہ کیا، آپ تو بڑے دیندار بنتے ہیں۔ تو آگے سے جس انداز سے جواب دیا انہوں نے کہ نہیں، یہ اصل میں شرک تو مسلمان کر ہی نہیں سکتا، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا کیسے شرک کر سکتا ہے۔ یہ سجدہ جو ہے یہ شرک والا نہیں ہے، یہ جو ہے یہ وہ محبت ہے اور بڑی عقیدت ہے جو مجھے ان صوفی صاحب سے ہے، تو اس وجہ سے یہ احترام کے طور پر سر نیچے عقیدت اور محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے، یہ محبت اور عقیدت ہے، اصل میں یہی شرک ہے، یہی شرک ہے۔ اور یہ ناسمجھی کی وجہ سے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ان صوفی جو استاد آپ کو کوئی ملا ہے 25-26 سال پہلے، خود کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی صوفی تھا جو استاد ان کو ملا، اس نے اس پٹڑی کے اوپر چڑھا دیا، صوفیزم کی پٹڑی کے اوپر۔ اب یہ درمیان میں کشمکش میں ہیں ہمارے عمران خان صاحب، اور اس کردار کے جو بھی دوسرے لوگ ہیں ان کے لیے بھی میرا یہ بیان ہے کہ آپ درمیان میں ہو، آپ ادھر آپ کو صوفیزم کھینچتا ہے اپنی طرف، جس کی وجہ سے آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیتے ہیں، حالانکہ خالص بدعت ہے۔ نبی علیہ السلام نے انگلیوں کے اوپر گننے کے لیے کہا ہے سبحان اللہ الحمدللہ، اور یہ ہاتھ میں تسبیح پکڑ لینا یہ خالص، یہ بھی اسی بھی میں نے تحقیق کی ہے، یہ عیسائیوں کی ہے، پادریوں کی یہ ایک چیز ہے۔ ایک بہت بڑے ان کے مذہبی لیڈر تھے، اس نے مجھے بتایا، کہتا ہے یہ یہودیوں سے یہ چیز ہے، یہ تو کیا مسلمانوں کے اندر؟ میں کہا نہیں، بدعت ہے، یا ہمارے تو یہ دین میں ہے ہی نہیں، بلکہ نبی علیہ السلام نے انگلیوں کے اوپر گننے کے لیے، تو یہ ایک دکھاوے میں بھی آ جاتی ہے۔ خاص کر رمضان کے اندر جتنے جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں نا، جیلوں میں نے دیکھا، وہاں جب انہوں نے مجھے وہاں 2.25 مہینے ڈیالہ جیل میں بھیج دیا اسی توحید کی دعوت کی وجہ سے، تو وہاں میں نے دیکھا کہ رمضان کے اندر یا جمعے والے دن یہ سارے بڑے بڑے بدماش ٹوپی پہن لیتے ہیں، سفید رنگ کی ٹوپی، اور ہاتھ میں تسبیح۔ اور بعد میں بھی یعنی باہر بھی آ کے میں نے دیکھا ہے کہ جتنے یہ جرائم پیشہ لوگ تھے، بڑے بڑے دنیا دار، خاص کر رمضان کے اندر ایک خاص قسم کی سفید ٹوپی جالی والی اپنے سر پر رکھیں گے اور ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیں گے۔ تو یہ جو ہے دکھاوا، ریاکاری ہے اور بدعت بھی ہے۔ تو عمران خان صاحب سے میری گزارش ہے کہ ان چیزوں سے نکلیں
اور اب پیچھے کیا رہ گیا, کتنی زندگی رہ گئی ہے آپ کی یا ہم سب کی, کسی کا بھی ایک لمحے کا بھروسہ نہیں. میں بھی تقریباً 60 کے قریب پہنچا ہوں, آپ تو میرے سے بھی کافی سینئر ہیں ایج میں, 12 سال میرے خیال میرے سے بڑے ہیں. تو میں خیر خواہ ہوں آپ کا, آپ سب کا, اور اپنے یہ فوجی بھائی ہیں ان کے لیے بھی کہ سوچو, اپنے ملک کی سوچو, اپنے ایمان عقیدے کی سوچو. چند دنوں کا یہ معاملہ ہے, آپ جب اس سیٹ سے اتار دیے جائیں گے تو آپ کی تو کوئی ویلیو نہیں ہوگی. ابھی آپ کو موقع ہے, اللہ نے موقع دیا ہوا ہے, تو یہ ان سازشوں کو بھی سمجھو اور ان عقائد کی خرابیوں کو بھی سمجھو. اور اب جو بہت خوفناک قسم کی دوائی آپ کی سر کے اوپر منڈلا رہی ہے, جس طرح بارش ہونے سے پہلے وہ جو گٹائیں چھاتی ہیں, کالی اور گرج چمک ہوتی ہے, وہ آپ کے سر کے اوپر ہے, لیکن پھر بھی آپ کے دل میں کوئی ذرا برابر اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہو رہا ہے. اور بالکل آپ پوری طرح حقیقی یعنی غلامی کے اندر جب چلے جائیں گے تو پھر تو کیسے نکلیں گے. ابھی تو بالکل آپ جا رہے ہیں اس طرف, یہ آپ کو بالکل گہرا تنگ کر رہے ہیں. یہود و نصارہ اور یہ ہندو بھی سب مل کے سب پلاننگ کر کے یہودی بالکل آپ کو پھنسا دیا انہوں نے, کٹ پتلی حکومتیں. اور یہ جو خاص کر یہ پیسے کے بندے ہیں اور غلامی کو پسند کرتے ہیں, آزاد ہونا ہی نہیں چاہتے ہیں, تو ان کے ذریعے آپ کو بالکل جکڑ دیا گیا ہے. اور چند دنوں کا یہ معاملہ ہے, اس کے بعد کیا کریں گے بتائیے. اور اگر موت آ گئی اسی اندر تو پھر تو گئے ہمیشہ کے لیے, آپ آگ میں چلے جائیں گے ہمیشہ کے لیے, بالکل ہمیشہ کے لیے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, کیونکہ عقیدہ صحیح نہیں ہے. اور جن کا کام تھا عقیدہ بتانا, وہ علماء خاص کر وہ چھپانے میں لگے ہوئے ہیں. فضل الرحمان صاحب کو دیکھیے, ان کے والد صاحب اسی طرح ان چکروں میں انہوں نے اپنی زندگی کو برباد کر دیا اسی شرکیہ نظام کے اندر. یہ جمہوریت کا نظام خالص مشرکانہ نظام ہے, چاہے پارلیمانی ہو چاہے صدارتی ہو, اس میں عوام کے سامنے جواب دہی کرنا پڑتی ہے. اور اسلام یہ ہے کہ اللہ کی حکومت ہے, حاکمیت صرف اللہ کی ہے. جب اللہ کی حاکمیت ہے تو پھر یہ زمین کے اوپر یہ داتا دستگیر مشرق شاہ حاجت روا نہیں ہوں گے, پھر یا علی مدد کے نعرے نہیں لگائے جائیں گے, اور پھر 11ویں اور 12ویں نہیں چلے گی, پھر مزار کے سامنے سجدہ نہیں ہوگا. کیونکہ جب یہ کام آپ کرتے ہیں اللہ کی حاکمیت کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں, اس کو پاؤں کے نیچے رون دیتے ہیں, اور کلمہ جو ہے لا ان ساری شرک کی قسموں کو کاٹ دیتا ہے. ان مزاروں کو, ان درگاہوں کو اور مندروں اور مزاروں کو گراؤنڈ کرنا پڑے گا آپ کو لا کی ضرب سے, تب آپ صحیح معنوں میں مومن ہیں اور تب اللہ کے مسلم ہیں. باقی پوری دنیا کو آپ خوش کر لو, پوری دنیا کے علماء آپ کے جنازے پڑھائیں اور آپ کی خوش آمدید کریں, اور کہتے پھریں کہ بہت اللہ سے ڈرنے والے ہیں, بڑے نیک ہیں. جس طرح طارق جمیل صاحب آپ کی تعریفیں کرتا ہے, یہ تو خود بدعقیدہ مولوی ہے, درباری ٹٹو ہے. ان درباری ٹٹوؤں نے آپ کو اصل خراب کر دیا ہے. انہوں نے ایمان عقیدہ بتایا ہی نہیں آپ سے, اور آپ ان سے مروب ہو گئے ہیں. انہی مولویوں کے ذریعے اپنی تعریفیں کروانا چاہتے ہیں. سارے لگے ہوئے ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ ہماری تعریفیں کرو. یہ پوری دنیا آپ کی تعریفیں کرے, جب اللہ آپ کا دشمن ہے کیا کرو گے. اس لیے ان سب چیزوں سے ہٹ کے اپنے مالک اور خالق کی طرف آؤ. توحید کو سمجھو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو سمجھو کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, تیرے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے. اس نقلی داتا کو ختم کرو یہاں سے, باٹی سے چھوٹی اس کی. اور تیرے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے, کوئی مشکل کشا نہیں ہے, کوئی کھوٹی کھری نہیں کر سکتا ہے. آپ ان بتکدوں کے اوپر سونے کے دروازے لگائے ہوئے ہیں, سونے کے دروازے اندازہ لگائیے, مت ماری ہوئی ہے. جو قرضے دینے ہیں دوسروں کے, اور پھر سود در سود قرضے لے رہے ہو, حتیٰ کہ سعودی عرب جیسا ملک بھی آپ کو سود کے اوپر قرضے دیتا ہے. شرم نہیں آتی ان کو, اور آپ ان کے سامنے بول بھی نہیں سکتے ہیں. آپ کو نہیں پتا ہے کہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ ہے, اللہ اور اللہ کے رسول سے حالت جنگ میں ہو, تو بتاؤ کس طرح کامیابی تمہیں ملے گی. اس لیے سٹینڈ رکھو, مضبوط سٹینڈ ایک دفعہ رکھو, اور اعلان کر دو کہ ہم اللہ کے بندے ہیں, ہم تمہارے نہیں بندے ہیں, اور ہمارے مالک اور خالق نے اس کو حرام قرار دیا ہے. نہ ہم لیں گے, نہ ایک پائی ہم دیں گے, بس اس کا فیصلہ ہو چکا ہمارے مالک اور خالق کی طرف سے. جو آپ کا اوریجنل وہ ہے وہ ہم واپس کریں گے, بلکہ اس سے پہلے جو دے چکے ہیں سود کی شکل میں, وہ بھی اس میں ایڈجسٹ کیا جائے گا, کیونکہ ہمیں معلوم نہیں تھا. تو اس انداز سے جب آپ سٹینڈ کریں گے تو آپ کا کوئی بال فکر نہیں کر سکے گا, آپ کے قرضے چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے, یقین کیجئے. اور جب اسلامی لا کے مطابق سارے معاملات کیے جائیں گے تو کسی کی جرت نہیں ہوگی بے ایمانی کرنے کی اور قانون کو نیچا دکھانے کی. لیکن ایسے جرت والا لیڈر کہاں سے آئے؟ سارے سیاسی رنگ میں اس جمہوریت کی مشینری سے جو بھی لیڈر نکلے گا کرپٹ نکلے گا, بزدل نکلے گا, اور ناانصافی ہوگی, ظلم ہوگی, زیادتی ہوگی. اس لیے اللہ کے بندوں غور کرو میری باتوں کے اوپر, میری باتوں کے اوپر غور کرو. میں پوری طرح آپ کی رہنمائی اس معاملے میں کر سکتا ہوں.
اس پاکستان کا نظام بڑی آسانی کے ساتھ ٹھیک ہو سکتا ہے، ایمان عقیدے کی اصلاح کے ساتھ، کیونکہ یہی اللہ کی سنت ہے، یہی اللہ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔